نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، جو ہے انسان دنیا میں جس کو بھی دیکھو وہ کہتا ہے مجھے فلاں پریشانی ہے، فلاں پریشانی ہے، پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوں، نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ تو آج میں نے آپ کو حدیث کی روح سے 3 ایسے کام بتانے ہیں کہ اگر انسان اپنا لے تو دنیا کی ہر مشکل اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ وہ حدیث پاک کی روح سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ 3 اعمال ایسے ہیں اگر کر لے، آپ بند کمرے میں ہوں، ہر طرف سے دروازے بند ہوں، نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو، لیکن اگر یہ اعمال کریں تو دیوار پھٹ جائے گی، یعنی مشکلات کی دیوار پھٹ جائے گی اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہاں سے راستہ نکل سکتا ہے، کیونکہ تمام مشکلوں کو حل کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ اور یہ میں اعمال بتا رہا ہوں آپ کو، حدیث تو لمبی ہے لیکن مختصر کر کے میں آپ حضرات کو 3 باتیں بتاؤں گا، اگر ہر مسلمان اس پہ عمل کر لے تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے، ہر مشکلات کا دروازہ کھل جائے گا، بند دروازے کھل جائیں گے، آپ یقین نہیں جانیں گے کہ اللہ کی مدد کیسے آئے گی۔ بالفرض کوئی بندہ ایسی جگہ پھنس جائے اور وہ سمجھ جائے کہ اب میری موت ہے، بس میں تو بچ ہی نہیں سکتا، لیکن اگر یہ 3 اعمال بندہ کرتا ہوگا تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں وہاں بھی موت کے منہ سے نکال لوں گا، مشکلات کے جو یعنی تالے لگے ہوئے ہیں وہ سب ٹوٹ جائیں گے اگر یہ 3 اعمال کر لیں۔ تو میں آپ کو جو ہے وہ بتاتا ہوں، حدیث پاک کی روح سے، یہ متفق علیہ حدیث ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی سے سنا۔ کیا سنا؟ فرمایا ان طلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم هم المبيت الى غار فدخلوه۔ فرمایا 3 آدمی وہ سفر کر رہے ہیں، اس وقت جو ہے وہ سواریوں پر، جانوروں پر سفر ہوتا تھا، آپ کو پتہ ہے، وہ سفر کرتے کرتے ایک جگہ جنگل میں پہنچ گئے اور دیکھا کہ رات ہو گئی ہے اور ادھر سے آندھی اور طوفان اور بارش کا سما بھی بنا۔ اب انہوں نے کہا کہ کیا کریں، ہم کہاں گزاریں رات؟ تو دل میں خیال آیا بھی کیوں نہ کوئی جگہ تلاش کرتے ہیں۔ تو تلاش کرتے کرتے ان کو ایک غار نظر آیا، تو وہ غار کے اندر رات گزارنے کے لیے داخل ہو گئے۔ حدیث پاک میں تھا کیونکہ ایک تو رات اور پھر بارش کا تھوڑا سا سما، تو رات گزارنے کے لیے وہ غار کے اندر چلے گئے۔ چلو شکر ہے یہاں رات گزاریں گے اور صبح ہوتی ہی ہم چلے جائیں گے۔ تو حدیث پاک کے لفظ یہ ہیں فن حضرت صخرۃ من الجبل فسدت علیہم الغار۔ حدیث پاک میں لفظ یہ آتے ہیں کہ وہ ابھی غار کے اندر پہنچے ہی تھے، ابھی وہاں ارادہ کر رہے تھے کہ وہاں پہ آرام کریں اور پھر صبح اٹھ کر چلے جائیں گے، اچانک اس پہاڑ کی چوٹی سے ایک بہت بڑا پتھر جو ہے وہ لڑھکتا آیا اور اس غار کے منہ پر آ کر وہ پتھر جو ہے گر گیا۔ اب جب غار کے منہ پر پتھر آیا، نکلنے کا راستہ نہیں، انہوں نے کوشش کی کہ ہم یہاں سے نکلیں، تو اندازہ یہ ہو گیا کہ زور لگا کے تھک گئے اور سمجھ گئے کہ اب ہم یہاں سے نہیں بچ سکتے، تو یہ مشکلات کے غار میں آ گئے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، موت یقینی طور پر نظر آ رہی ہے، لیکن اللہ وہ ہے جو بند دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ اللہ تو وہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام بھاگ رہے ہیں، اللہ نے تالے توڑوا کے باہر نکال دیا، تو اللہ پاک نکال سکتے ہیں یا نہیں نکال سکتے؟ تو یہ بتانے کے لیے ہے کہ اگر موت کے منہ میں آ گئے ہو، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، ایسے مشکلات کے شکنجے میں پھنس گئے ہو، نکلنے بچنے کا راستہ نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں میں چاہوں تو 1 سیکنڈ میں تمہیں موت کے منہ سے میں نکال سکتا ہوں۔ اب اوپر غار کے منہ پہ پتھر ہے اور نکل نہیں سکتے، تو میرے بھائی اللہ پاک نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، ان سے کہو کون ہے جو تمہاری مشکلیں حل کرتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جو تمہاری مشکلیں حل، وہی مشکل کشا حاجت روا ہے جس نے نبیوں کی بھی مشکلیں حل کی۔ میرے بھائیو اللہ تم پکار کے تو دیکھو۔ تو اب جو 3 کام میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب دیکھیں یہ موت کے منہ میں بچنے کی کوئی صورت نہیں، تو یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ جو ہے وہ بچانا چاہے، ساری دنیا مارنا چاہے، اسباب سارے موت کے ہوں، وہ بچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت مار نہیں سکتی۔ اب غار کے اندر پھنسے ہوئے ہیں تو کہنے لگے لا ینجیکم من هذه الصخرة الا ان تدعوا اللہ تعالی بصالح اعمالکم، تو کہنے لگے کہ اب تو ہم نہیں بچ سکتے، کیوں نہ کوئی ایسے عمل اللہ کے سامنے پیش کریں جو ہم نے اللہ کی رضا کی خاطر کیے ہوں، تاکہ اس مصیبت سے اللہ پاک ہمیں نجات عطا فرما دے۔ تو وہ عمل جو ہیں جو پیش کیا اور ان کی وجہ سے ان کی مصیبت ختم ہوئی، وہ اگر عمل ہم بھی اپنا لیں تو جتنا مشکل کے غار میں ہم پھنس جائیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں جس طرح میں نے ان کو باہر نکالا مشکل سے، تمہیں بھی اسی طرح نکال دوں گا۔ تو سب سے پہلا عمل کون سا ہے؟
تو ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا یار عمل صالح نیک پیش کرو اللہ کے سامنے. تو ایک آدمی نے کہا اللہم کان علی ابوانی شیخانی کبیرانی وکنت لا اغبک قبلہما اہلا ولا مالا فنا بی طلب الشجر یوما فلم ارح علیہما حتی ناما. اس آدمی نے کہا اللہ تو خوب جانتا ہے، تجھے پتہ ہے میرے بوڑھے والدین ہیں اور میں ان کی خدمت کرتا ہوں. یہ پہلا عمل ہے بھائی، وہ پیش کر رہا ہے، موت کے منہ میں کھڑے ہیں اور اس غار کے منہ پر پتھر پڑا ہوا ہے، نیچے کھڑا ہو کر اللہ کو کیا کہہ رہا ہے، اللہ تو خوب جانتا ہے میرے بوڑھے والدین ہیں اور تجھے پتہ ہے کہ میں ان کی کتنی خدمت کرتا ہوں، تجھے پتہ ہے میرے بوڑھے والدین ہیں اور میں سارا دن مزدوری بکریاں چلا کر جب شام کو گھر آتا ہوں دودھ دوتا ہوں، میری بیوی بھوکی ہوتی ہے، میرے بچے بھی بھوکے ہوتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں دودھ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو پلاتا ہوں. اللہ تو خوب جانتا ہے. والدین کی خدمت، مشکلات سے نکلنا چاہتے ہو تو والدین کی خدمت، اگر مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہو والدین کی خدمت، اللہ کی طرف سے غضب اور عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو والدین کی خدمت. یہ سب سے بڑا عمل ہے والدین کی خدمت کا. پیش کر رہا ہے اور پھر کہتا ہے اللہ تجھے پتہ ہے ایک دن میں دور نکل گیا اور میں درختوں کی گھاس کی تلاش میں مجھے دیر ہو گئی اور میرے والدین میرے بچے انتظار کرتے کرتے میں رات کو دیر سے آیا. جب میں نے آیا میں نے دودھ دھویا پیالے میں تو میری عادت تھی کہ سب سے پہلے میں والدین کو پلاتا تھا، لیکن میں گیا دیکھا وہاں پہ حتی ناما تو وہ تو سو گئے بیچارے انتظار کر گئے. اور میرے جو بچے ہیں فحلبت لہما ابوکہما، فرمایا کہ میں پھر گیا اور میں نے جناب پیالہ اٹھایا تھا اور میں نے دیکھا فوجدتہما نائمین، میں نے ان کو پایا وہ دونوں سو رہے ہیں. لیکن اب دیکھیں وہ سو رہے ہیں بوڑھے آدمی، لیکن اتنا ادب کرنے والا بیٹا کہ اپنے والدین کو اٹھایا نہیں کہ اٹھو ماں دودھ پی لو، نہیں اٹھایا نہیں ہے، کیونکہ بوڑھے آدمی کو نیند بڑی مشکل سے آتی ہے. اگر آواز دو گے بولو گے اس کی نیند کھل گئی، تم تو سو جاؤ گے، وہ بیچارے پھر کتنی دیر تک جاگتے رہیں گے. تو کہتے ہیں میں نے ناپسند کیا کہ میں اٹھاؤں، لیکن اللہ تجھے خوب پتہ ہے کہ میرے بچے وہ میرے پاؤں سے لپٹ کر بھوک کی وجہ سے کہہ رہے تھے کہ جو ہے وہ ہمیں پہلے پلاؤ، لیکن میری عادت تھی میں پہلے والدین کو پلاتا تھا. تو میں نے کیا کیا، وہ پیالہ اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور انتظروا استيقظهما حتى برق الفجر. وہ کہتے ہیں کہ میں نے پیالہ اٹھایا اور میں سویا نہیں، ساری دن محنت بھی کرتا رہا، لیکن پیالہ اٹھا کر میں اپنے والدین کے قدموں کی طرف کھڑا رہا. سبحان اللہ. اور والصبیۃ یتزاغون عند قدمی، اور بچے میرے پاؤں سے لپٹ کر کہہ رہے تھے ہمیں پلاؤ، لیکن میں اپنے والدین کو پلانے سے پہلے ان کو نہیں پلا سکتا تھا. اللہ تجھے پتہ ہے میں کھڑا رہا، میرے والدین سوتے رہے حتی باریک الفجر. کیا شان ہوگی، والدین سو رہے ہیں اور بیٹا پیالہ اٹھا کے کھڑا ہے. یہاں تک کہ اللہ تو خوب جانتا ہے میں ساری رات کھڑا رہا. یہ والدین کی خدمت ہے. آج ظلم ہے میری آنکھوں کے سامنے، مجھے پتہ ہے بیٹے نے اپنے باپ کو مارا پیمپوں سے، مجھے پتہ ہے بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، مجھے پتہ ہے بیٹے نے باپ کو اٹھا کر گلی میں پھینک دیا، بیٹے نے اٹھا کر ماں کو گلی میں پھینک دیا. کیا حال ہو گئے ہیں اس امت کے، کیا حال ہو گئے ہیں. یہ عمل ہے. اللہ تجھے پتہ ہے صبح ہو گئی اور میرے بچے رو رہے تھے لیکن میں نے ان کو نہیں دیا. اور صبح فاستيقظا فشربا ابوکہما، اللہ تجھے پتہ ہے پھر اپنی مرضی سے وہ بیدار ہوئے تو میں اٹھا کے کھڑا تھا. میرے والدین نے دیکھا تو خوش ہو گئے اور میرے لیے انہوں نے دعائیں کیں اور میں نے ان کو پلایا تو میرا دل بھی خوش ہو گیا جب والدین کی دعائیں ملی. اب کہتے ہیں اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک ففرج عنا ما نحن فیہ من هذه الصخرہ. کہتے ہیں اللہ تجھے پتہ ہے یہ جو کچھ بھی میں نے عمل کیا ہے اللہ میں نے تیری رضا کی خاطر کیا ہے، اور تجھے پتہ ہے میں نے تجھے راضی کرنے کی خاطر یہ کیا ہے. اللہ اگر وہ عمل تو نے والدین کی خدمت کا قبول کر لیا ہے تو اللہ ففرج عنا ما نحن فیہ من هذه الصخرہ، یہ جو چٹان ہمارے لیے مصیبت بن کے غار کا منہ بند کیے ہوئے اللہ اس کو ہٹا دے، دور کر دے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فن فرجت شیئا لا یستطیعون الخروج منہ، فرمایا کہ اللہ پاک نے اس دعا کی برکت سے تھوڑا سا اس چٹان کو سرک دیا لیکن باہر نہیں نکل سکتے تھے، حتیٰ کہ وہ باہر کی روشنی جو ہے وہ اندر داخل ہوئی اور ان کو نکلنے کی کچھ امید پیدا ہو گئی. پہلا عمل ہے والدین کی خدمت.
اگر دنیا کی مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہو تو والدین کی خدمت شروع کر دو، والدین کا ادب شروع کر دو، پھر دیکھو کہ اللہ تمہاری مدد کیسے کرتا ہے۔ یہ سب سے پہلا کام ہے مصیبتوں کے غار سے نکلنے کا۔ وقال الآخر، پھر دوسرا کھڑا ہوا، اس نے کہا میں نے تو اپنا عمل پیش کر دیا۔ تو پہلا کیا ہے؟ والدین کی خدمت۔ دوسرے نے کہا اے اللہ تجھے پتہ ہے انہو کانت لی بنت عمین، اے اللہ تجھے پتہ ہے میرے چچا کی ایک بیٹی تھی، کانت احب الناسی، اللہ تجھے پتہ ہے وہ مجھے سب سے زیادہ پیاری تھی۔ فی روایت کنت احبها کاشد ما یحب الرجال النساء، جس طرح کسی مرد کو کسی عورت کی خواہش ہوتی ہے اور اس سے وہ دل و جان سے جو ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، میں اپنے چچا کی بیٹی پر ایسے ہی تھا کہ کسی طرح مجھے حاصل ہو رہا ہے۔ فردتها علی نفسها فامنعت منی، میں نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ میں اس کے جسم پر قابض ہو جاؤں، لیکن وہ شریف تھی، منع کر دیتی تھی، لیکن مجھے اس سے بڑی محبت تھی۔ حتی علمت بها سنۃ من السنین، حتیٰ کہ کئی عرصہ تک میں اس کی جو ہے وہ طمع کرتا رہا کہ کسی طرح میں اس کے جسم پر جو ہے وہ قابض ہو جاؤں۔ فجاءتنی فاعطیتها 20 و100 دینار، لیکن ایک دن آئی، اس کو کوئی پریشانی ہوئی، اس کو حاجت ہوئی کوئی، اور بیچاری وہ پریشان ہو کر آئی، اس نے کہا مجھے 120 دینار چاہیے اور میں مصیبت میں پھنسی ہوں، میری مدد کر۔ تو کہتے ہیں جب اس نے مجھ سے 120 دینار مانگے تو صاحب ذرا وہ مصیبت میں تھی، مشکل تھی، تو میں نے کہا کہ میں ایک شرط پر 120 دینار دوں گا، تو مجھے اپنے جسم پر جو ہے وہ قبضہ دے دے، یعنی جو میں برائی کرنا چاہتا ہوں وہ تم سے میں برائی کروں۔ الا ان تخلی بینی و بین نفسها ففعلت، وہ اتنی مجبور تھی کہ میری اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے، جس کو میں کئی سالوں سے کوشش کر رہا تھا، وہ ماننے کے لیے تیار ہوگی۔ اب وہ بھی بیچاری مجبور 120 درہم کر کے۔ حتی اذا قدرت علیہا، فی روایت فلما قعدت بین رجلیہا، وہ کہتے ہیں کہ بس میں نے اسے ٹائم لیا، اسے اپنے پاس بلایا، اس کے اور میرے درمیان اب کوئی نہیں تھا، اور میں اس کے جسم پر جو ہے وہ قابض ہو چکا تھا۔ اور ایک روایت میں اس پر اگر کچھ بھی کرنا چاہتا تھا میں اس پر، وہ میرے لیے میرے پاس تھی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میں اپنا اس فعل رذیل یعنی برا کام کرنے کے لیے فرمایا قعدت بین رجلیہا، میں بالکل تیار ہو چکا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ اور میں اکیلے تھے، میں نے دیکھا میرے چچا کی بیٹی کے جسم پر کپکپی طاری ہے اور کانپ رہی ہے خوف سے۔ تو میں نے اس سے پوچھا بھی خیر ہے تو کیوں اتنا کانپ رہی ہے اور ڈر رہی ہے؟ تو اس نے کہا اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقی، کہنے لگی تو میرے چچا کا بیٹا ہے، میں نے کبھی آج تک برائی اور بدکاری نہیں کرائی، اگر تم مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر برائی کے ساتھ مت کر، لا تفض الخاتم الا بحقی، پھر نکاح کا صحیح راستہ ہے تو میرے ساتھ نکاح کر لے، لیکن برا کام میرے ساتھ نہ کر، کیونکہ میں اللہ کے خوف سے کانپ رہی ہوں۔ کہتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ وہ اتنا کانپ رہی ہے اور اسے اللہ کا خوف ہے، مجھے نہیں ہے، اس نے اس انداز میں کہا، کہتے ہیں فصرفت عنہا وہی حب الناس الیہ وترکت الذهب الذی آتیتها، تو فوراً اس نے کہا اللہ، جب اس نے مجھ سے یہ کہا تو میں اس سے ہٹ گیا، حالانکہ وہ مجھے ساری دنیا سے زیادہ پیاری تھی اور میں اس پر قابض ہو چکا تھا، میں نے اس کو وہ مال بھی دے دیا، میں نے کہا جاؤ یہ مال بھی تم لے لو۔ تو میں نے اللہ گناہ پر میں قادر ہو چکا تھا، لیکن میں نے تیری رضا کی خاطر گناہ چھوڑ دیا۔ ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجهک فافرج عنا ما نحن فیہ، تو اس نے کہا اللہ یہ عمل میں نے تیری رضا کی خاطر کیا ہے، اگر تجھے یہ عمل پسند آیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے لے۔ حضور علیہ السلام فرمایا جو ہی اس نے دعا مکمل کی، فانفرجت الصخرۃ غیر انہم لا یستطیعون الخروج منها، پہلے تھوڑی سی اور سر گئی تھی، اس کی دعا کرنے کے بعد اللہ نے تھوڑی سی اور سرکا دی، لیکن ابھی باہر نہیں نکل سکتے تھے، لیکن راستہ جو ہے وہ باہر کا نظر آنے لگ گیا۔ یہ دوسرا عمل ہے، برائی سے بچو۔ آج مسلمان کشمیر کی بہن پر تو یہاں بیٹھ کے افسوس کرتا ہے، لیکن اپنی کوئی مسلمان گزر جائے بہن، جب تک اس کو دیکھیں گے نہیں، نیت خراب نہ کریں گے اپنی، تب تک تو ہمیں چین نہیں آتا۔ یہ دوسرا عمل ہے، برائی سے بچو، ماں باپ کی خدمت کرو، ہر برائی سے بچو، اللہ مصیبتوں سے تمہیں نجات دے دے گا۔ اور تیسرا کون سا عمل ہے؟ تیسرا آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ تجھے پتہ ہے کہ میرے پاس بہت سارے لوگ مزدور جو ہیں وہ کام کرتے تھے اور میں انہیں مزدوری پر اور مجھے اجرت دیتا تھا، ایک مرتبہ کام کر رہے تھے تو ان میں سے رجل واحد ترک الذی لہ،
اور ان میں سے ایک آدمی مزدور وہ کسی بات پہ ناراض ہو کر جو ہے اپنی مزدوری چھوڑ کے چلا گیا، کہتا ہے میں لیتا ہی نہیں ہوں، ناراض ہو کر چلا گیا، اور تجھے پتہ ہے کہ میں نے اس کی مزدوری کو جو ہے وہ اپنے کاروبار میں لگایا، حتیٰ کثرت منہ الاموال، یہاں تک کہ بہت سارا مال بن گیا، بیل گائے بکریاں اور بہت سارا مال اس کا بن گیا، اور کافی عرصے کے بعد وہ محتاج ہوا اور اس نے کہا چلو میرا وہ وہاں پہ کچھ بچا ہوا ہے جا کر لے لو، تو آیا فقال یا عبد اللہ اد الیہ اجری، تو کافی عرصے کے بعد آیا، کہنے لگا اللہ کے بندے وہ میری اجرت تیرے پاس تھی وہ مجھے واپس کرو، وہ مجھے دو۔ تو میں نے کیا کہا، کیونکہ اس نے تو بڑھا چڑھا کر اس کو اجرت پہ لگایا کام پہ، وہ تو بہت زیادہ بن گئے، تو کل ما ترى من اجرک من الابر والبقر والغنم والرقیق، تو اس نے کہا اچھا تو اجرت لینے کے لیے آیا، وہ جو تھوڑی سی تھی، یہ دیکھ یہ جو کھڑا ہے اونٹ، یہ جو گائیں اور یہ بکریاں اور یہ غلہ سارا یہ تیرا ہے۔ فقال یا عبد اللہ لا تستہزئ بی، اس نے کہا میری تو تھوڑی سی تھی، اللہ کے بندے ہن مذاق کرنے میرے نال، اب تم مذاق کر